شکریہ ادا کرتا ہوں. آج رمضان میں آپ کو تکلیف دی ہے، کووڈ کے حالات بھی ہیں، تو مختصراً گزارش کروں گا. آج یوم مئی ہے، آج عالمی مزدوروں کا دن ہے. اس عالمی دن کے موقع پہ ساری دنیا میں مزدوروں کے حقوق کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے پلیجز ہوتے ہیں. اس دفعہ کووڈ کی وجہ سے ہم اپنی روایتی جو جلوس اور جلسے ہوتے تھے وہ نہیں کر پائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے مزدور کے ساتھ اپنا رشتہ بڑا مضبوط رکھتی ہے، اور ہمیشہ ہم نے مزدوروں کی جدوجہد کو ہر حال میں سپورٹ کیا ہے. اور ہم یہ یقیناً سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک اور سماج کی ترقی میں اگر ہم اس کے مزدور کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کو بہتر ورکنگ انوائرمنٹ نہیں دیں گے، تحفظ نہیں دیں گے، تو نہ اس ملک کی صنعت چل سکتی ہے، نہ اس ملک کی زراعت چل سکتی ہے، نہ اس ملک کی ٹریڈ چل سکتی ہے. کسی بھی سماج کو بنانے میں مزدوروں کا ایک کلیدی رول ہے. ہم ان کے حقوق کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے. اور موجودہ حکومت نے جو مزدور دشمن پالیسیاں شروع کی تھی، آج ملک میں مہنگائی ہے، بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے، اشیاء صرف انسانوں کی دسترس سے، ان کے بساط سے دور ہوتی جا رہی ہے. لیکن حکومت کے دعوے کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، وہ نت نئے احتسابی نعرے تو لگا رہے ہیں، وہ کمیشن پہ کمیشن تو بنا رہے ہیں، لیکن جو کام عوام کو ریلیف دینے کا تھا وہ نہیں دیا جا رہا. اور آج آپ کو کراچی سے لے کے خیبر تک ہر طرف ہر طبقہ فکر، مزدور ہیں، کسان ہیں، طالب علم ہیں، وہ سارے پریشان ہیں. اور سو مچ سو کہ دنیا کی اس خوفناک وبا کرونا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی سوائے لمبی میٹنگیں کرنے کے انہوں نے عملاً کیا کہ آج تک حکومت نے خود جو ٹائملی وقت پہ اس کی ویکسین کی پروکیورمنٹ تھی وہ نہیں کی. اور آج تک پاکستان کے اندر بڑی تھوڑی تعداد میں لوگوں کو ویکسین لگی ہے، اور اس میں بھی اکثریت وہ ہے جو ہمیں ڈونیشن ملی ہے. ساری دنیا اپنے شہریوں کو بڑی سپیڈ سے یہ میڈیسن لگوانا چاہتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں میڈیسن آئی تو اس کے بارے میں میں نے پچھلی کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ اس کی قیمت $10 تھی. پاکستان کے اندر اس کی لینڈڈ کاسٹ $45 ڈکلیئر کی گئی، اور وہ دوائی جو 2,500-3,000 ہزار یا 4,000 تک ویکسین پرائیویٹ سیکٹر میں لگ سکتی تھی، وہ 12,500 روپے تک لگائی گئی، اور اس میں بہت بڑی ڈکیتی کی گئی ہے. یہ حکومت کی نالائکی اور ناکامی ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی الاؤ نہیں کر پائے، اور خود انہوں نے ٹائملی پروکیور نہیں کی. اب تک پاکستان کے اندر، جہاں ہم اس ریجن میں ہیں جہاں بڑی تیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ابھی ہمارے ملک پہ اس قدر تیز صورتحال نہیں ہے، لیکن ہم سب کو اس پہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہ سیکنڈ فیز، تھرڈ فیز بہت خوفناک ہے، لیکن اس پہ بھی حکومت کی نالائکی جو ہے وہ ان کے روایت کے مطابق ہے. اور میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کو، اس ملک کے اندر اپوزیشن کی جماعتوں کو، کراچی کے اپنے پارٹی کے عہدیداران کو، پارٹی کے کارکنوں کو، اپنے اتحادیوں کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے NA 249 کا الیکشن بڑی جانفشانی سے لڑا، بڑی محنت سے لڑا، اور اس الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے. یہ الگ بات کہ اس کامیابی کو دھاندلی کے نعروں میں چھپانے کی، دبانے کی کوشش کی گئی ہے، جو قابل افسوس ہے. وہ بڑا واضح الیکشن تھا، اس میں کوئی ایسا نہ ڈیلے کی بات ہے، نہ اس میں صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی مداخلت ہوئی ہے. سارا دن میڈیا اس الیکشن کو، ایک پولنگ سٹیشن کو کور کرتا رہا. کسی چینل پہ، کسی پولنگ اسٹیشن پہ کسی بے ضابطگی کی کوئی اطلاع نہیں ہے، کسی جماعت نے کوئی شکایت نہیں کی. اور یہ
کہ جی 5 بجے پولنگ بند ہوا تو اس کے بعد فوری طور پہ رزلٹ آ جانے چاہیے تھے. یاد رکھیے 5 بجے 5:30 بجے پولنگ بند ہوا اور اس کے بعد گنتی ہوئی ہوگی. 7 بجے وہاں تقریباً 7 بجے کے قریب وہاں پہ روزہ افطاری ہوتی ہے. افطار کے بعد وہ پولنگ ایجنٹس جو ہیں یا پولنگ افسر جو ہیں پریزائڈنگ افسرز اپنے عملے کے ساتھ اپنا سامان جمع کرانے کے لیے ریٹرننگ افسر کے آفس گئے. 276 پولنگ سٹیشن ہیں. کوئی آدھے گھنٹے میں پہنچا ہوگا, کوئی گھنٹے میں پہنچا ہوگا. میکسیمم شہر ہے, زیادہ دور تو نہیں تھے, لیکن ایک جگہ پہ اگر 276 پولنگ سٹیشنوں کا عملہ پہنچے اپنے سامان کے ساتھ اور انہوں نے وہ جمع کرانا ہے, وہ بیگز جمع کرانے ہیں, وہ فون جمع کرانے ہیں اور اس کی رسید لینی ہے, تو اگر ایک رجسٹر میں سارا کچھ انٹر ہو رہا ہے, اس کی انٹری ڈالنی ہے 276 پولنگ سٹیشنوں کی, اگر ایوریجلی 1 سے 1.5 منٹ ایک پولنگ سٹیشن کو لگے, 1 سے 1.5 منٹ, 276 پولنگ سٹیشنوں پہ کوئی 400 منٹ لگتے ہیں. اس کے بعد یہ ریکارڈ جمع ہونے کے بعد جو فارم 45 ہے وہ جمع ہوتا ہے, اور وہ فارم 45 276 وہ پنچ ہونے ہیں کمپیوٹر میں, فیڈ ہونے ہیں, اور اس کے اندر اگر 25 سے 26 یا 27 کتنے ان کے کینڈیڈیٹ تھے, ہر کینڈیڈیٹ کا الگ الگ انہوں نے انٹری کرنی ہے. اگر ایوریجلی 2 منٹ لگے یا وہاں بھی 1.5 منٹ لگا لیں, کانسٹنٹلی وہ پنچ کر رہے ہوں یا انٹری کر رہے ہوں, تو 1.5 منٹ میں 25 26 27 جو کینڈیڈیٹ ہے, بھلے کسی کا 0 بھی ووٹ ہو تو اس کا 0 تو لکھنا ہے نا. اسی طرح باقی ہر جمع, پھر انہوں نے ذمہ داری سے اس کو چیک بھی کرنا ہے کہ صحیح لکھا گیا کہ نہیں. 1.5 منٹ اس کا لگے تو 3 منٹ اگر ایک پولنگ سٹیشن کا یہ ڈیٹا مکمل کرنے پہ لگتے ہوں تو 276 پولنگ سٹیشنوں پہ کتنے منٹ لگیں گے؟ کوئی 800 منٹ لگے گا. 800 منٹ کے کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ کوئی 14 گھنٹے بنتے ہیں. 14 نہ صحیح 10 گھنٹے صحیح, 10 گھنٹے نہ صحیح 8 گھنٹے صحیح. 8 بجے کے پہنچنے کے بعد 8 گھنٹے اور شامل کریں تو صبح 4 بج جاتے ہیں. اور کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جس کا نتیجہ 8-10 گھنٹے سے پہلے آفیشیل رزلٹ اناؤنس ہوا ہو, کیونکہ وہ رزلٹ کنسولیڈیٹ ہوتا ہے, وہ فارم 47 تیار ہوتا ہے. ہاں وہاں پہ آپ کے ساتھی بھی پولنگ سٹیشنوں سے رزلٹ لے رہے ہوتے ہیں, ہمارے پولنگ ایجنٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی ایک جماعت کی طرف سے کہ پہلے کوئی 180 پولنگ سٹیشنوں پہ تو ہم جیت رہے تھے, حالانکہ یہ خلاف حقیقت بات ہے. جیو پہ یا باقی چینلز پہ پہلے 40 پولنگ سٹیشنز تک یہ تھا کہ ان کو لیڈ تھی چند 100 ووٹوں, اور اس کے بعد مسلسل پیپلز پارٹی کی لیڈ رہی. یہ ریکارڈ شاہد ہے اس بات کا. پھر یہ کہنا کہ جی پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر حلقے میں کچھ پولنگ سٹیشنز جہاں پہ کسی ایک کینڈیڈیٹ کی زیادہ اکثریت ہوتی ہے, کسی علاقے میں دوسرے کی زیادہ اکثریت ہوتی ہے. اگر ایک علاقے سے ووٹ آئے اور میرے ووٹ زیادہ آ گئے اور دوسرے علاقے سے چوہدری منظور صاحب کے آ گئے, تو میں کہوں جی جہاں سے میرے ووٹ زیادہ آئے تھے میرے ہی زیادہ آنے چاہیے, تو کیا یہ ممکن ہے؟ خلاف حقیقت ایک نعرے بازی شروع کر دی گئی کہ ہم سے الیکشن چوری ہو گیا, ڈسکا 2 ہو گیا, فلان ہو گیا. کوئی بندہ, ہاں اگر کسی جماعت کسی فرد کو یہ شکایت ہے کہ ان کے پاس فارم 45 ہے اور جو ایڈ ہوا ہے, ہمیں بھی پہلے ڈیلے پہ ڈاؤٹ تھا, ہمیں بھی ڈیلے پہ ہم بھی شاکی تھے, لیکن جب انہوں نے وضاحت کی رات کو 11:30 بجے ریٹرننگ افسر نے کہ میرے پاس سارا عملہ پہنچ گیا لیکن اب مجھے ٹائم تو لگے گا. اگر کوئی جماعت اپنا ڈکلیئر کر رہی ہے تو وہ ذمہ داری سے نہیں کر رہی. اگر میڈیا کے اندر کوئی چینل اپنے طور پہ کوئی رزلٹ دے رہا ہے تو وہ رسپانسبل نہیں ہے, بٹ ریٹرننگ افسر نے جب رزلٹ دینا ہے تو اس نے کنسولیڈیٹ کر کے تسلی سے رزلٹ دینا ہے, وہ اس طرح نہیں کر سکتا. آپ سے غلط رپورٹنگ ہو سکتی ہے, ہمارے ساتھی ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں غلط خبر دے سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے جہاں سے الیکشن جیتا جاتا ہے وہ تو فوری طور پر رزلٹ لے کے آتے ہیں, اور جہاں سے الیکشن ہار جاتا ہے اکثر پولنگ ایجنٹ ریٹرن نہیں ہوتے پھر وہ اپنی پریشانی مایوسی میں. وہ ایک بڑا فیئر الیکشن تھا. پیپلز پارٹی نے وہاں کراچی میں ان کا ضلع بنایا ہے. ہمارے کینڈیڈیٹ پچھلا الیکشن لوز کرنے کے بعد مسلسل
فیصل واؤڈا کے خلاف نہ صرف سپریم کورٹ تک کیس لڑے بلکہ انہوں نے اپنے حلقے کے ساتھ بھی مسلسل رابطہ رکھا، ان کی تنظیم نے بھی رابطہ رکھا، انہوں نے بہت سارے لوگ اپنی جماعت میں شامل کرائے جو کسی دباؤ کے نتیجے میں نہیں تھے. کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. اس کے باوجود کچھ لوگوں کو یہی گمان ہے کہ ہم ہی جیتیں گے، تب اس کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے. آخری گزارش یہ ہے کہ ہمارے کچھ ساتھیوں کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہنے کو تو حکومت کے مخالف ہیں اور حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہم سے بھی استعفوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کرتے تھے، لیکن خود حکومت کو گرانے سے اعتراض کر رہے ہیں. یہ بات محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کہی ہے کہ وہ بزدار حکومت کو نہیں گرانا چاہتے، اس حکومت کو نہیں گرانا چاہتے. یہ بات شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے پہلے پیپلز پارٹی کی تجویز نہیں مانی، اب وہ جہانگیر ترین کی تجویز بھی نہیں مانیں گے اور ہمارے بغیر پنجاب میں تبدیلی نہیں آ سکتی، لہٰذا اب بھی ہم وہ بات نہیں مانیں گے. اسی طرح رانا تنویر صاحب نے کہا کہ ہمیں تو بزدار سوٹ کرتے ہیں. تو اندر کی باتیں کھل کے سامنے آ گئیں اور اب کوئی شک نہیں رہ گیا کہ وہ خود اس حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے بزدار صاحب کی بڑی تعریفیں کی، ان کی اتنی خصوصیات گنوائیں، اتنی خوبیاں گنوائیں کہ وہ بیچارے خود پریشان ہو گئے کہ ہاں اتنی خوبیاں ہیں مجھ میں. اور لگتا ہے کہ مسلم لیگ وزیر اعظم کے نقطہ نظر سے متفق ہو گئی ہے، کیونکہ وہ بھی بزدار صاحب کو ہٹانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہم ان کو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے اس حکومت کا چل چلاؤ شروع ہو سکتا ہے بڑی آسانی سے پنجاب میں تبدیل. اور اب تو شک ختم ہو گیا نا، اب تو واضح ہو گیا کہ ان کی جماعت کے اندرونی صورتحال کیا ہے. تو یہاں سے شروع کر کے اگر ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ ہوتے تو اب تک ہم عمران خان کی حکومت کا ملک بھر سے خاتمہ کر چکے ہوتے. لیکن اپنے اعمال پہ غور نہیں کرنا اور دوسروں پہ الزام تراشی کے نتیجے میں یا اونچی آواز میں بول بول کے یا غلط حقائق پیش کر کے مفروضوں پہ مبنی باتیں کر کے ان کی فتح کو شکست میں تبدیل کرنا یا اپنی شکست کو، اپنی خفت کو مٹانے کی کوشش کرنا، یہ مناسب رویہ نہیں ہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں سے قوم کو توقع ہے کہ اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے اپوزیشن اکٹھی ہوگی. اور آخری گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو جتنی بھی آراء دیں، جتنی بھی باتیں کہی ہیں، خواہ وہ بائی الیکشنز تھے، خواہ وہ سینٹ الیکشن تھے، خواہ وہ عدم اعتماد کی تحاریک تھیں، وہ دو صورتوں میں ہم سرخرو ہوئے، ہماری بات ماننے سے پی ڈی ایم مضبوط ہوئی. اور تیسری بات وقت نے ثابت کر دی، جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم عدم اعتماد لا سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر کریکس موجود ہیں، ان کے لوگ ان سے ناراض ہیں، اب وہ قوم کے سامنے آ گیا. لیکن جب یہ پی ٹی آئی کے اندرونی کریکس کھل کے سامنے آ گئے تو مسلم لیگ بھی کھل کے سامنے آ گئی کہ ہم اس حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہتے، کہ ہم چاہتے ہیں یہ 5 سال چلے. اب یہ کس کے نتیجے میں ہے، اس سوال کا جواب میرا خیال ہے میرے بڑے ہی قابل احترام مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ان سے پوچھیں کہ اس کا جواب کیا ہے، کہ وہ کیوں اس حکومت کا خاتمہ نہیں چاہتے. اس کے نتیجے میں آخر ایسا کیا ہوا کہ ہم سے تو استعفوں کے مطالبے ہوں، قوم کو تو یہ کہا جا رہا ہو، پی ڈی ایم کے فورم پہ تو یہ باتیں ہوں کہ ہم نے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے، اور خود کہا جا رہا ہو، صرف ایک لیڈر نے نہیں اور سہون نہیں کہا، باقاعدہ پلانڈ کہا اور بار بار کہا. اور اس جماعت کے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اس حکومت کا خاتمہ نہیں چاہتے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اپوزیشن کو اپنی ذمہ داری کلیکٹیولی ادا کرنی چاہیے، اس حکومت کو جلد از جلد گھر بھیجنا چاہیے. جتنا عرصہ رہے گی اس ملک کے اوپر عذاب مسلط ہوتا رہے گا. اور اب تو نہ صرف پی ٹی آئی کے اندرونی کریک واضح ہو رہے ہیں، اب تو اور بہت ساری جگہوں پہ کریک سامنے آ گئے ہیں. لہٰذا اب تو ہماری منزل آسان ہے اگر مسلم لیگ اس میں ہمارا ساتھ دے. ایک ملک صاحب میں قاہرہ صاحب کی اجازت سے یوم مئی کے حوالے سے میں 1-2 باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. امپورٹنٹ ہے کہ آج یوم مئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی خاص کر مزدوروں کے لیے بہت بڑے کام کیے. بھٹو صاحب جب آئین بنانے لگے تو آرٹیکل 11 سے لے کر 35 تک
جو ساری شکیں ہیں ان کے اندر لوگوں کو رائٹ آف ایسوسیشن دیا, ٹریڈ یونین بنانے کا حق دیا, چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر سارے کیے گئے. بھٹو صاحب نے بہت سارے ادارے بنائے, ورکرز ویلفیئر فنڈ, EOBI سے لے کر سوشل سیکیورٹی سے لے کر سارے. لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ آج 1% سے بھی کم لوگ ٹریڈ یونین کے اندر رجسٹرڈ ہیں. یہ المیہ ہے اس ملک کا اس وقت. اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب کے دور میں, محترمہ کے دور میں بہت سارا کام کیا, لیکن آخری حکومت میں تنخواہوں میں 135% اضافہ کیا, 100% پینشنز کے اندر اضافہ کیا, بسوس پروگرام لے کر آئے, بینظیر امپلائیز اسٹاک آپشن اسکیم, جس کے تحت 12% حصے ساری کارپوریشنز کے اندر فری مزدوروں کو دیے, یعنی مزدور سے مالک کا جو تصور تھا وہ دیا. پھر اس کے علاوہ 2010 کی لیبر پالیسی دی, 1972 کے بعد لیبر پالیسی. قاہرہ صاحب اس کیبنٹ کا حصہ تھے, خورشید شاہ صاحب منسٹر تھے. یہ کیا, 3.5 لاکھ لوگوں کو جو کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز تھے ان کو ریگولر کیا. اس کے علاوہ جتنے فلیٹس تھے, بہت سارے اور بھی ہیں, ڈیتھ گرانٹ 5 لاکھ کی, شادی میرج گرانٹ کی, بہت سارے لوگ کام کیے. لیکن میں جس امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ٹوٹل 1947 سے لے کر 2008 تک جتنے فلیٹس بنے تھے مزدوروں کے لیے, ورکرز ویلفیئر فنڈ اور EOBI میں جو رجسٹرڈ لوگ تھے, 2008 سے 2013 تک اتنے کی بنیاد رکھی اور کام شروع ہوا. اب وہ مکمل ہوئے ہیں. نواز شریف کے دور میں بھی اس پہ کام جاری رہا, ہم نے تو تیزی سے کیا, لیکن باقی حکومتوں نے. اس کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ صرف رجسٹرڈ ورکر کو ملے گا جو EOBI کے اندر کم از کم 5 سال کی پینشن لے رہا ہے. وہ آج نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا جو فراڈ ہے, اب سارے اس میں شامل کر لیے گئے ہیں, اور وہ ورکرز کی بجائے اپنے کارکنوں کو دیے جا رہے ہیں اس اسکیم کے تحت. اپنا تو کوئی مکمل نہیں کیا. لاہور میں انہوں نے یہ کیا ہے, اسلام آباد میں انہوں نے یہ کیا ہے. اب ٹیکسلا کے اندر 1000 فلیٹ ہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس عمل کی مذمت کرتی ہے, اور ہم گورنمنٹ کے پیسے سے یہ گورنمنٹ کے پیسے سے نہیں ہے, یہ ورکرز ویلفیئر فنڈ کے پیسے سے بنے ہیں. یہ ان کا رائٹ ہے, اور ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ اگر یہ انہوں نے واپس نہ کیے تو ہم اس کے خلاف عدالت بھی جائیں گے, اور جو اسٹریٹ کا راستہ ہے, جو اس کے خلاف مظاہرے ہیں, وہ بھی کووڈ کے بعد منظم کریں گے, اور ہر فورم پہ اس کے خلاف. قاہرہ صاحب یہ فرمائیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ PDM میں واپس آنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے میں نے انہیں کچھ شرائط ان کے سامنے رکھی ہیں واپسی. ہی نہیں. ایک تو یہ کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ آپ نے درخواست کی ہے واپسی کے لیے. دوسرا یہ کہ مسلم لیگ نون کا یہ جو طرز عمل ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو تازہ ترین ہے, اس کے بعد کیا کتنے امکانات ہیں کہ آپ اکٹھے چل سکتے ہیں PDM میں؟ پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم نے نہ PDM چھوڑی ہے, نہ ہم PDM چھوڑنا چاہتے ہیں. ہم تو PDM بنانے والے ہیں. ہم تو اس ملک کے اندر آئین کی حکمرانی کرنے کا خواب جو ہے اس کو عملی تعبیر پہنانے کے لیے ہم تو سارے جہان کی کوششیں کرنے والے ہیں. ہم تو 1970 سے لے کے آج تک اسی لڑائی میں شامل ہیں. سو ہم کہیں گئے نہیں تو ہم نے واپس کیا آنا ہے. ہم نے وہاں جو ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا, خاص طور پہ ایک جماعت کے عہدیداروں کی طرف سے, اس پہ ہم نے اپنا احتجاج کیا تھا, اور وہ مولانا کے پاس موجود ہے, ساری قوم کے سامنے ہے. ہمیں توقع ہے کہ اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ اور زیادہ کھل کے سامنے آ گئی ہے, اور اب PDM کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب اس معاملے کو ضرور غور سے دیکھیں گے. جہاں تک میری اطلاع ہے ہمیں اس میں نہیں مدعو کیا گیا, اور یہ کسی جماعت کا استحقاق نہیں ہے. ANP نے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کا اعلان کیا تھا, پیپلز پارٹی نے الگ کرنے کا اعلان نہیں کیا. اور اگر ہم پہ کوئی شرائط مسلط کرنے کی بات کی, فرض کریں جو بالکل نامناسب تھا, تو پھر بھی شوکاز دینے کی کوشش کی گئی, خط لکھا, وضاحت کر طلب کی. کیا ہماری رکنیت معطل کی کہ ہمیں دعوت نہیں دی گئی؟ اور یہ اس طرح کی اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں یہ تنظیموں میں اس طرح اتحادوں میں نہیں ہوتے, اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں. ہمیں توقع ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب
جو نئی صورتحال ہے جس میں مسلم لیگ اس حکومت کو نہیں ہٹانا چاہتی اس پہ اپنے لائے عمل کے لیے کچھ سوچیں گے. خیرہ صاحب آپ نے بتایا کہ فیئر الیکشن کے نتیجے میں آپ کی جو ہے وہ جیت ہوئی ہے. مریم بی بی نے مطالبہ کیا کہ ری کاؤنٹنگ کی جائے, تو اگر آپ فیئر طریقے سے جیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے؟ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, جس کا ایک پروسیس موجود ہے وہ الیکشن کمیشن میں جا کے اپلائی کریں. میں چاہوں نہ چاہوں ان کا حق ہے, ان کو بائی لا مل جائے گا. پہلی بات ہے یہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسری بات ہے مجھے اعتراض بھی ہو, یعنی پیپلز پارٹی نہ بھی چاہے, اگر ان کا حق ہے تو ان کو مل جائے گا. تو یہ تو صرف آپ کے یہ قوم کے سامنے ایک رکھنے کی بات ہے کہ جس کا قوم نے کاؤنٹنگ کرانی ہے, میڈیا نے کاؤنٹنگ کرانی ہے. کاؤنٹنگ کرانے کا طریقہ کار ہے, آپ جائیے درخواست دیجئے, جہاں تک ری کاؤنٹنگ ہو سکے گی وہ ضرور ہو جائے گی. اگر کوئی ایویڈنس ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتراض ہے کہ جو بلال صاحب نے کھاڑا تھا, اگر اس کی معافی مانگے پیپلز پارٹی کو پھر ہم غور کریں گے. دیکھیے بند کمروں میں کی جانے والی باتوں پہ گفتگو ہونے پہ جو وہاں پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر بحثیں اور باتیں نہیں کی جا سکتی, اس پہ کوئی فیصلے مسلط نہیں کیے جا سکتے. ہاں جو آپ اپنے فیصلے آؤٹ کم میں آ کے اعلان کرتے ہیں وہاں ان کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. ان کے اوپر اگر میرا کوئی جملہ کسی کو تلخ گزرا ہو تو اس کے اوپر میں معذرت کر سکتا ہوں. اندر بیٹھے ہیں میٹنگیں کر رہے ہیں, بڑی تلخ باتیں ہوتی ہیں, آپ کے خلاف ہو سکتی ہے, میڈیا کے خلاف ہو سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی جماعت باہر آ کے آپ کے سامنے اپنا اس میٹنگ کا آؤٹ کم کیا بتا رہی ہے. ڈسکشن کو تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ خیرہ صاحب اگین خیرہ صاحب آپ نے یہ کہا کہ پی ٹی ایم کے اندر لڑانے آ رہی ہیں اور کہیں اور بھی لڑانے آ رہی ہیں, آپ نے ایک بات بتا دی, تو یہ جو کہیں اور لڑانے آ رہی ہیں اس کی کوئی مثال ہے کہ واضح کر سکتے ہیں؟ بس میں اس پہ صرف اتنی مثال دے سکتا ہوں کہ پچھلے 2 ہفتوں میں یا 1.5 ہفتوں میں 2 بریفنگز ہوئی ہیں اینکرز کی. ان بریفنگز کو آپ نے رپورٹ کیا ہے میڈیا نے, ان کو پڑھ لیجئے اور میری بات آپ کو سمجھ آ جائے. خیرہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے فرمایا ابھی کہ مسلم لیگ نون نے یہ عندیہ دے دی ہے کہ اب وہ حکومت گرانے کے حق میں نہیں ہے, اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر پی ڈی ایم کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب میں نہیں دیتا, اس سوال کا جواب مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھیے. ہم اس بات پہ قائم ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کا فوری طور پہ جانا اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ انہوں نے کشمیر سے لے کے پاکستان کے اندرونی حالات تک, پاکستان کی دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہے, اس کووڈ کی صورتحال پہ, اکانومی پہ, مزدوروں کے ساتھ تعلقات پہ, اس ملک کی فیڈریشن کے ساتھ جو کھلواڑ کیے ہیں, اور اب تو وہ خود مان رہے ہیں. جو کارٹل توڑنے آئے تھے وہ تو کارٹل کے سب سے بڑے خود محافظ آ کے کھڑے ہو گئے. آپ آج میں میڈیا کے ذریعے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اس ملک کی عدالتوں سے بھی سوال کر رہا ہوں, اس ملک کے دانشوروں سے بھی, حکومت سے بھی, میڈیا سے بھی سوال کر رہا ہوں, صرف مجھے یہ بتا دیا جائے جہانگیر ترین صاحب, انہوں نے کلیم کیا کہ میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے, ان کا حق ہے کلیم کرنا, وہ اس کے لیے ایجیٹیٹ کر سکتے تھے, اپنی جماعت میں بات کر سکتے تھے. ان کے لیے وزیر اعظم صاحب نے پہلے انہیں کہا کہ وہ چینی کے اسکینڈل میں ہیں, ان کے اوپر کیسز بنے ہیں, فلان ہے. پریشر آیا تو انہوں نے اپنی جماعت کے ایک سینیٹر کو ان کے معاملے کو اوور ویو کرنے کا نمائندہ مقرر کیا ہے. وہ ایف آئی اے کو بلائیں گے, وہ جہانگیر ترین صاحب کو بلائیں گے, وہ باقی انویسٹیگیشن والوں کو بلائیں گے اور وہ اس کو ریویو کریں گے. میں قوم سے سوال کرتا ہوں, میں اس ملک کے چیف جسٹس سے سوال کرتا ہوں, کس قانون کے تحت ایک سیاسی جماعت اپنے سیاسی عہدیدار کو کسی کرمنل ایلیگیشن پہ, میں جہانگیر ترین صاحب کے ایلیگیشن کو سچ نہیں کہہ رہا, وہ ایک اپنی جگہ اپنا جواب دیں گے, لیکن کس قانون کے تحت وزیر اعظم نے وہاں مقرر کیا ہے ایک نمائندہ جو اوور ویو کرے گا؟ پھر تو ہر بندے کا یہ حق ہے. جج صاحبان آپ غور کیجئے, اس معاملے پہ توجہ دیجئے. میں آپ سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہر پاکستان کے شہری کا, جن کو حکومت کے انتہائی گھٹیا ہتھ کنڈوں کا سامنا ہے, پھر ہر بندے کا حق ہے. پیپلز پارٹی بھی پھر یہ مطالبہ کرے گی, باقی مسلم لیگ بھی یہ مطالبہ کرے گی, اور جماعتیں بھی مطالبہ کریں گی کہ ہمارے لوگوں کے کیسز کو ریویو کرنے کے لیے ہمارا ایک بندہ جو قومی اسمبلی کا ممبر ہو, جو سینٹ کا ممبر ہو, اس کو ریویو کرنے کا اختیار دیا جائے. کیا یہ اختیار دیں گے؟ اور کیا کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک فرد کو اختیار دینا یہ آئین کے مطابق, قانون کے مطابق ہے؟ یہ میرا قانون کے رکھوالوں سے سوال ہے. طارق صاحب یہ بتائیں کہ یہ کشمیر کے حوالے سے جو امپورٹنٹ بات آئی ہے کہ جو بریفنگ جن کا آپ نے ذکر کیا کہ بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے اور
बहुत तवक्को है कि एक ब्रेक थ्रू सामने आएगा। पीपल्स पार्टी कश्मीर के हवाले से, इंडिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से इस बैक चैनल डिप्लोमेसी को सपोर्ट करती है? देखिए, बहुत सारे चैनल्स इस्तेमाल होते रहे। कश्मीर एक ऐसा इशू है, एक पहली बात तो यह है कि मौजूदा हुकूमत इंतहाई नालायकी के साथ इस मामले को हैंडल किया है, जिस तरह बाकी चीज़ों को हैंडल किया है। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहता कि ये इंटेंशनली कश्मीर के इशू को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए कि कश्मीर का इशू हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है, उसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती, किसी जमात का फैसला नहीं है। पीपल्स पार्टी का अपना क्लेम है, बाकी जमातों का अपना। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमारे क़याम से लेके, पीपल्स पार्टी के फाउंडिंग डॉक्यूमेंट से लेके 1967 में जब अभी बुनियाद नहीं पड़ी थी, इसकी बुनियादों में जो बीज डाला गया था उसमें कश्मीर का मुकदमा शामिल था। आज तक पीपल्स पार्टी उस मुकदमे के साथ है, कश्मीरियों के साथ है, और हम कश्मीरियों के इस जदोजहद को सलाम करते हैं। उसके लिए ये मुकदमा हम लड़ते रहेंगे, ये अलग बात। हाँ, उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल्स की भी मुलाकातें होती रही हैं, हुकूमतों के दरमियान भी। ये बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तान इसमें टाइम गेन कर रहा है। उस टाइम गेन करने से ये मामला कई दफ़ा डाइल्यूट करने की कोशिश की गई, और फिर इस तरह की हुकूमतें आके उस मामले को और ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत का ये ख्वाब और ख्वाहिश है कि जूं वक्त गुजरेगा ये मामला डाइल्यूट होगा। जिस तरह उन्होंने भी हथकंडा किया, 370 को और 35A को उन्होंने रिवोक कर दिया, उस पे उस तरह के हथकंडे करके वो कश्मीर के मामले को दबा लेंगे, ये मुमकिन नहीं है इंशाअल्लाह ताला। GSP प्लस पे कल रेजोल्यूशन यूरोपियन यूनियन ने इसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा इस पर काम करके लिया। दूसरी ब्रीफिंग हुई है, तो पहली ब्रीफिंग के हवाले से बता रहे थे। जो दूसरी ब्रीफिंग हुई है उसमें प्राइम मिनिस्टर स्टेट ऑफ डिनाइल में नजर आए कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ मामला से बिल्कुल ताल्लुकी का ऐलान किया है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री सबसे सेंसिटिव मामला पर जो कि सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, उन पर स्टेट ऑफ डिनाइल में जा रहे हैं। किस तरह देखते हैं? ये आपने मेरे मसले का हल कर दिया, खुद ही सवाल का जवाब दे दिया। वज़ीर आज़म अगर स्टेट ऑफ डिनाइल में है तो यही सबसे बड़ा अलमिया है, यही हम कहते हैं। बाकी सवाल का जवाब तो इसी में मौजूद है सारे में। कायरा साहब, जैसे कि आपने बताया कि जय साहब बता रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन ने कल पाकिस्तान को GSP प्लस पे कोई रेजोल्यूशन पाकिस्तान के खिलाफ पास की, जो बड़ा अफसोसनाक है। हमने उसको मुस्तरद किया है, और हम पाकिस्तान का यही हम कह रहे हैं कि ये हुकूमत, पाकिस्तान जो खुद दहशत गर्दी का, इंतहा पसंदी का सबसे बड़ा शिकार मुल्क है, और इस जंग में सारी दुनिया का फ्रंट लाइन हम है, उसके बावजूद आज दुनिया में इस कमज़ोर रिप्रेजेंटेशन की बदौलत, यार हमारे दादवान में जब दहशत गर्दी अरूज पे थी, दुनिया में थी, यहाँ थी, उस वक्त हम तो GSP प्लस लेने वाले थे, हम दुनिया को कन्विंस कर रहे थे। आज जब पाकिस्तान में बेहतरी की सूरत हाल है और आज हम पे GSP प्लस के ऊपर सवाल उठा दिए गए हैं, ये इससे बड़ी नालायकी क्या होगी? ये क्या नुमाइंदगी करेंगे कौम? थैंक यू। नहीं, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी क्या है? आप अकेले का जंग लड़ेंगे तो क्या? देखिए, मेरी जमात की इस वक्त नंबर ये नहीं है कि हम इस जंग को जीत सकें, लेकिन हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम कलेक्टिवली भी जारी रखना चाहते हैं, कोशिश करेंगे, और इंडिविजुअली भी जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी की बुनियाद इस मुल्क के अंदर आइन और आइनी हुक्मरानी के लिए है, अवाम के हकूक़ के लिए है, इस मुल्क के आम आदमी के आइडेंटिटी के लिए है। पीपल्स पार्टी अपनी वो जद्दोजहद जारी रखेगी, अपने साथी जो हम ख्याल जमाते हैं उनको साथ मिला के, जो साथ मिला उनको साथ मिला के। और हम PDM से बाहर नहीं हैं, हम PDM बनाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि अपोजिशन की जमातें मिल के इस हुकूमत का खात्मा करें, जो यूँ हो सकता है, अब तो वाज़ेह हो गया, लेकिन जो नहीं चाहते उनका क्या करें? अगर आप PDM ने एक इजलास आपको नहीं बुलाया, अब अगर वो बुलाते हैं, आपकी क्या पॉलिसी? ये फिर पार्टी देखे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।